بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل سچ فرمایا اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام منافقوں، مشرکوں، کافروں سے بھی لے گا، لیکن جنت میں صرف مخلص مومن داخل ہوں گے۔ آج کل یہ ایک صحافی ہیں ارشاد بھٹی صاحب، وہ انٹرویو لے رہے ہیں ان علماء کا، جس میں طارق جمیل، مفتی طارق مسعود، علی انجینئر اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کا یہ انٹرویو انہوں نے لیا ہے، اور شاید اور بھی لیں گے یہ۔ تو بڑے تیکھے کوشچن بھی کرتے ہیں اور ان کے شرکی عقائد کو بالکل واضح کر رہے ہیں، یعنی جو ان کی کتابوں کے حوالے سے ہیں۔ یعنی علی انجینئر صاحب نے جو مفتی طارق مسعود کا یا طارق جمیل صاحب کے شرکی عقائد ہیں، یا بریلویوں اور دیوبندیوں کے کتنے شرکی عقائد ہیں، صوفیوں نے جو اپنے کلمے پڑھوائے، وہ اس طرح کے وہ سوال مختلف ان علماء سے کرتے ہیں، اور ان کے جو مسخرے پن ہے وہ بھی سامنے لاتے ہیں کہ آپ عالمی دین ہیں اور اس قدر مسخری باتیں کرتے ہیں، تو کیا آپ اپنا ایک میسیج عوام کو اور خاص کر نوجوانوں کو اور امت مسلمہ کو دے رہے ہو؟ تو اور کوئی بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ان کے سارے شرکی عقائد بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ جس طرح تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، اور وہ مٹی جو نبی علیہ السلام کے جسم سے لگی ہوئی ہے، وہ بیت اللہ تو کوئی چیز نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ تو پوری انسانیت کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کے اندر آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہیں، امام زامن بندواتے ہیں، یا علی مدد کے پٹے بندواتے ہیں، مزاروں پر جا کے حاضریاں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تقویت دیتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار کوئی نہیں ہو رہا، بلکہ عین اس کے مطابق جا رہے ہیں۔ اسی طرح علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا، منی گاڈ بنا دے گا۔ اور دلیل کیا ہے جی؟ دیکھو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں بھی جو کچھ ہم چاہیں گے وہ ہو جایا کرے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے منی اللہ بنا دیے کہ اندازہ لگائیے کیسے کیسے شرکی عقائد ان کے ہیں، کفری عقائد ان کے ہیں۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کی فضیلت ہے، نہیں بلکہ یہ تو بیت اللہ کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر علی رضی اللہ پیدا ہوئے ہیں، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ یہ ایک واقعہ اگر صحیح بھی ہے تو ایک شرکیہ واقعہ ہے کہ ایک شرکی عقیدہ رکھنے والی خاتون نے وہاں جا کے بچے کو جنم دیا اپنے بتوں کے سامنے، اور پھر وہ مومنہ خاتون جو بعد میں مومنہ ہوئی ہیں، ان کی باتوں کو اس طرح، جو انہوں نے کوئی جاہلیت کے دور میں اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کو اس طرح پھیلانا، پھر بیت اللہ کی توہین کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے ان کا۔ مفتی طارق مسعود کے کتنے مسخرے مسئلے عوام کے اندر جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر شرک عقیدے ان کے کہ نبی علیہ السلام اسی قبر کے اندر برزخی زندگی ہے، پھر اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں، پھر اجرت کے ان کے سارے معاملات بھی دین کے اوپر جو اجرت لیتے ہیں، سارے مولوی اجرت لیتے ہیں، سارے مسلک اجرت لیتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، اور حنبلی ہوں، یہاں کے گلف کے سارے اذان کی اجرت لیتے ہیں، امامت کی اجرت لیتے ہیں۔ اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوے دیے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ شیخ القرآن نہیں ہے، پھر یہ حرام خور ہیں اس انداز سے۔ اسی وجہ سے یہ سارے مولوی جو ہیں یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہیں، حتیٰ کہ علی انجینئر بھی مخالف ہے، توصیف الرحمان بھی مخالف ہے، اور یہ اور جتنے ایک حافظ زبیر اور اس طرح کے جو کچھ مولوی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولتے رہتے ہیں، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیٹ پر لات ماری ہے، ان کے بزنس کو، ان کی دینداری کو دکانداری کے اندر ثابت کر دیا ہے۔ تو یہ معاملات ہوئے ہیں اللہ کے بندو۔ باقی یہ صحافی ہیں، یہ بھی اپنے
مشہوری کے لیے اور ویوز بڑھانے کے لیے اس طرح کے معاملہ کرتے ہیں، کوئی دین سیکھنے کا ان کے اندر بھی جذبہ کوئی نہیں ہے، نہ یہ ارشاد بھٹی صاحب کے اندر ہے، نہ حقیقت ٹی وی والے صاحب جو ان کے اندر ہے، نہ جناب یہ عمران ریاض کے اندر ہے، اور جتنے یہ سننے میں آتے ہیں، صابر شاکر ہوں یا وہ ارشد شریف ہوں، یہ بس انہیں دنیا کے چکروں میں پڑے رہے ہیں، احمد میر ہوں یا جتنے بھی ہیں، کسی کے اندر وہ توفیق ہی نہیں ہوئی ہے کہ ایمان خالص کی کوئی بات بیان کرے، کسی شرک کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں، یا کسی شرک کے خلاف آواز اٹھنے والے کو ذرا آگے پروموٹ کریں، یا کوئی انٹرویو ان کا بھی لیں، اور تاکہ دنیا والوں کے سامنے صحیح دین سامنے آئے، یہ کام نہیں کرتے ہیں، چھپا جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں۔ بہرحال چند دنوں کا معاملہ ہے بھائی، سب کے سامنے یہ باتیں تو آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی باتیں لا رہا ہے۔ اب جن کے اندر ذرا بھی عقل ہوگی، یا کوئی وہ سوچے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، تو وہ ایمان خالص کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔